میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ پاک نے مسجدوں کو آباد رکھنے کا حکم دیا ہے۔ مسجدوں کو بنانے، تعمیر کرنے اور اسے آباد رکھنے کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی جگہ دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کی بڑی اہمیت آئی ہے اور اس کی طرف بڑی توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ مسجدیں کیا ہیں؟ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی اور کو مت پکارو۔ یہ مسجد اللہ ہی کے لیے بنائی جاتی ہیں اور یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں۔ اس میں صرف اور صرف اللہ ہی کا ذکر کیا جائے گا، اللہ کی ہی بڑائی بیان کی جائے گی، اللہ کا ہی تذکرہ ہوگا، اللہ کی ہی بات کی جائے گی۔ اللہ کے علاوہ اور کسی کا ذکر کرنا یہ مسجد کی توہین ہے، مسجد کی بے ادبی ہے۔ اسلام کے اندر مساجد کی بڑی اہمیت ہے اور اس کا تعلق سماج سے ہے، معاشرے سے ہے، انسانی سوسائٹی سے ہے۔ مسجد صرف 5 وقت کی نماز کے لیے نہیں بنائی جاتی ہے۔ مسجد کا تصور، مسجد کا مفہوم اس سے بہت بلند ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے اور اپنی جگہ پہ 100% صحیح ہے کہ مسجدیں دراصل 5 وقتہ نماز کے قیام کے لیے بنائی جاتی ہے، اقامت صلاۃ کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں تاکہ تمام مسلمان مل کر ایک ساتھ جماعت کے ساتھ ایک امام کے پیچھے نماز ادا کر سکیں۔ اور نماز با جماعت اسی لیے مردوں پر واجب قرار دی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر اجتماعیت قائم رہے، ان کے اندر اتفاق و اتحاد کا جذبہ پایا جائے۔ نماز با جماعت کا مقصد ہی یہی ہے، ایک تو اجر و ثواب زیادہ ملے اور دوسری یہ کہ معاشرتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جہاں مسجدیں ہیں مگر وہاں نمازی نہیں ہیں، 1 2 3 نمازی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں، پوری آبادی مسلمانوں کی ہے۔ بتائیے کہ ایسے علاقوں میں مسلمانوں کی اجتماعیت کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں کے اندر اتفاق و اتحاد کا جذبہ کیسے بیدار ہو سکتا ہے جہاں کے لوگ مسجدوں کا آباد کرنے والے نہ ہوں، جہاں کے لوگ مسجدوں میں آنے والے نہ ہوں؟ لیکن جہاں مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، جہاں کے لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اپنے سجدوں کے ذریعے سے، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، وہاں پر مسلمانوں کی اجتماعیت باقی رہتی ہے۔ وہاں پر نظر آتا ہے کہ یہاں کے مسلمان باہم مل جل کر رہتے ہیں، اجتماعیت کے ساتھ رہتے ہیں، ایک مرکز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد اسلام کا ایک عظیم مرکز ہے، ایک بہترین سینٹر ہے، اور اگر مسلمانوں کی اجتماعیت مطلوب ہے، مسلمانوں کا اتحاد اگر مقصود ہے تو انہیں سب سے پہلے مسجد کی طرف آنے کی دعوت دی جائے گی۔ کوئی سیاسی پارٹی نہیں، کوئی لیڈر نہیں، کوئی قائد نہیں۔ اگر ان مسلمانوں کے اندر اتفاق و اتحاد اور ان کے اندر اجتماعیت پیدا کرنی ہے تو انہیں مسجد جیسے عظیم مرکز سے جوڑنا پڑے گا۔ اس کے بغیر مسلمانوں کی اجتماعیت کے دھاروں کو جوڑنا ناممکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کے لیے، جب آپ روانہ ہوئے تو آپ کا 3 روزہ قیام قباء کے علاقے میں ہوا، قباء کی بستی میں ہوا۔ وہاں پر کچھ مسلمان آباد تھے، آپ نے سب سے پہلے اس علاقے کے اندر مسجد کی بنیاد ڈالی، اور اس مسجد کا نام مسجد قباء ہے، آج بھی موجود ہے۔ ذرا اور آگے بڑھے تو قبیلہ بنو سالم ابن عوف میں آپ کا قیام ہوا، اور یہ سن 1 ہجری ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ اتفاق سے وہاں جمعہ پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 100 آدمیوں کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھائی۔ یہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا جمعہ تھا، اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا جمعہ تھا جو آپ نے 12 ربیع الاول سن 1 ہجری میں قبیلہ بنی سالم ابن عوف میں پڑھایا تھا۔ اب آپ دیکھیے، ابھی ہجرت کا عمل پورا نہیں ہوا ہے، کفار مکہ، مشرکین قریش آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ آپ کے ساتھیوں کا راستہ روکا جائے، انہیں مدینہ نہ جانے دیا جائے،
کیونکہ اگر یہ مدینہ پہنچ گئے تو ان کی ایک عظیم طاقت ابھر پڑے گی اور ان کا وہاں جتھا قائم ہو جائے گا اور ان کو ایک مرکز مل جائے گا۔ انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہجرت فرمائی اور ابھی آپ مدینہ میں داخل بھی نہیں ہوئے کہ ایک مسجد آپ نے قائم کر دی، اور اسلام کی وہ پہلی، اسلامی تاریخ کی وہ پہلی مسجد آج بھی موجود ہے۔ اور جب آگے بڑھے تو جمعے کا دن آیا، اس سے پہلے جمعہ نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ پہلا جمعہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 آدمیوں کے ساتھ ادا فرمایا۔ ان سب واقعات سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ان سب واقعات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اور جمعہ یا 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ غیر قوموں کے ساتھ مسجد کے یا اس طرح کی عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ اپنی عبادتیں الگ الگ کرتے ہیں، جس کو جب موقع ہوا آ کے اس نے اپنی عبادت کر لی، اپنی پوجا کر لی، چلا گیا۔ ان کے ہاں امامت کا، جماعت کا، مسجد کا، عبادت گاہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ جماعت، یہ امام کے پیچھے نماز کا پڑھنا، یہ جمعہ، یہ صرف اور صرف اسلام کے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ یہ اسلامی تصور ہے جو اللہ پاک نے اسلام کے ماننے والوں کو عطا فرمایا ہے، تاکہ مسلمان ایک مرکز پر جڑ سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی، آپ کا قیام مدینہ ہونے لگا، تو آپ نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ مسجد کی تعمیر تھی۔ 100 فٹ لمبی، 100 فٹ چوڑی مسجد کی آپ نے بنیاد ڈالی، جسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ آج بڑی عظیم الشان مسجد تیار ہے۔ یہ مسجد نبوی تھی کیا؟ یہاں پر کیا ہوتا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کی بنیاد کیوں ڈالی؟ کیا اس لیے کہ مسلمان صرف 5 وقت کی نماز یہاں پڑھنے کے لیے آیا کریں، جمعے کی نماز یہاں پر پڑھنے کے لیے آیا کریں؟ آپ مسجد نبوی کی تاریخ اور ہسٹری پڑھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ مسجد نبوی صرف نماز کے لیے نہیں تھی، مسجد نبوی صرف جمعے کی نماز کے لیے نہیں تھی، صرف 5 وقتہ نماز کے لیے نہیں تھی، بلکہ مسجد نبوی مسلم اور اسلامی معاشرہ اور سوسائٹی کے اصلاح، ان کی ترقی کے لیے ایک بڑا اہم رول ادا کر رہی تھی۔ کون سا مسلمانوں کا ایسا دینی یا دنیاوی کام تھا جو مسجد نبوی کے زیر سائے پروان نہ چڑھتا ہو؟ کوئی بھی کام لے لے، جسے ہم دین کا کام سمجھتے ہیں، جسے ہم دنیا کا کام سمجھتے ہیں، جسے ہم حکومت کا کام سمجھتے ہیں، جسے ہم فوج کا کام سمجھتے ہیں، سارا کام مسجد نبوی سے انجام پا رہا تھا۔ عدالتیں مسجد نبوی میں لگتی تھی، قافلے مسجد نبوی سے روانہ کیے جاتے تھے، دعوت و تبلیغ کے لیے صحابہ کرام کے قافلے بھی وہیں سے روانہ کیے جاتے تھے، دعوتی مہمات وہیں سے سر انجام دی جاتی تھی، دفاعی نظم وہیں سے کیا جاتا تھا۔ جتنے بھی کام تھے مسلمانوں کے اجتماعی کام، وہ سارے کے سارے مسجد نبوی سے انجام دیے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے امام تھے، مسلمانوں کے قائد تھے، رہنما تھے۔ امامت کی 2 قسمیں کی جاتی ہیں، دراصل یہ ایک ہی قسم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین تک وہ مسجدوں کے امام بھی تھے اور میدان جنگ کے قائد بھی تھے۔ وہ مسجدوں کے امام بھی تھے اور مسلمانوں کے قائد و لیڈر بھی تھے۔ وہ مسلمانوں کی دینی تعلیمی رہنمائی بھی فرماتے تھے اور مسلمانوں کی سیاسی حکمت عملی بھی بناتے تھے۔ یہ تو 150-200 سال پہلے تقسیم کر دی گئی، دنیا الگ ہے، دین الگ ہے، مسجد کا امام الگ ہے، سیاسی قائد الگ ہے۔ کیونکہ مسجد کا جو رول ہمارے سماج کے اندر ہونا چاہیے، مسجد کا جو کردار ہونا چاہیے ہمارے سماج کے اندر، وہ کردار تو صدیوں میں فنا ہو چکا، ختم ہو چکا ہے، وہ کردار مٹ چکا ہے۔ اس لیے میدان جنگ کا قائد الگ ہوگا، حکومت کا رہنما الگ ہوگا، مسجد کا امام الگ ہوگا۔ آپ بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں امامت بھی فرماتے تھے اور میدان جنگ کی قیادت بھی فرماتے تھے، مسلمانوں کی سیاسی معاملات بھی دیکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے امیر بنائے گئے، خلیفہ بنائے گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے امام بھی تھے، امام پنج وقتہ، اور مسلمانوں کے سیاسی رہنما قائد بھی تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کی وفات کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے امام تھے، امام پنج وقتہ، امام جمعہ و عیدین، اور مسلمانوں کے سیاسی اور سماجی قائد و رہنما بھی تھے۔ وہ 12 سال تک خلافت انہوں نے سنبھالی۔ ان کے انتقال کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد نبوی کے امام پنج وقتہ تھے، جمعہ و عیدین کے نمازوں کے امام بھی تھے، اور مسلمانوں کے سیاسی رہنما بھی تھے، قائد بھی تھے۔ کئی سال تک انہوں نے مسلمانوں کے خلافت کی ذمہ داری انجام دی۔ یہ کہاں دین و دنیا کی تفریق ہو گئی؟ ملا ہے تو مسجد تک اس کی دوڑ ہے، اور مسجد سے باہر کا جو انسان ہے اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ جہاں دیدہ انسان ہے، دنیا دیکھا ہوا ہے، جسے اپنی فکر نہیں ہے، اسے دنیا دیکھے جانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ جب تک مسلمانوں کے اندر مساجد کا سماجی کردار باقی رہا اور مسجد سماجی کردار اور رول ادا کرتی نہیں، مسلمانوں کے اندر اجتماعیت تھی، مرکزیت تھی، مسلمانوں کے اندر اتفاق تھا، اتحاد تھا۔ اور جیسے جب مسجدوں نے اپنا کردار نبھانا چھوڑ دیا، سماجی کردار، سیاسی کردار، معاشرتی کردار نبھانا چھوڑ دیا، تو مسلمانوں کے اندر سے اجتماعیت کا فقدان ہو گیا، ان کے اندر سے مرکزیت جاتی رہی، اتفاق و اتحاد کا جو جذبہ ان کے اندر پایا جاتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ صحیح معنوں میں آج مسلمانوں کی مسجد نبوی کا نمونہ نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں آج مسلمانوں کی مسجد نبوی کا نمونہ نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں آج کی مسلمانوں کی مسجد نبوی کا نمونہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اولاً تو یہ کہ مسلمانوں کی مسجدیں ویران ہیں، نمازیوں سے خالی ہیں، اور اگر کہیں نمازی ہیں بھی تو صرف مسجد کے اندر صرف نمازیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کے تعلق سے کوئی سماجی کام بالکل نہیں ہوتا۔ ان کو مسجدوں سے کیسے جوڑا جائے اس تعلق سے کوئی بھی غور فکر بالکل نہیں ہوتا۔ وہاں بھی مسجدیں اپنا سماجی کردار اور سماجی رول ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ مساجد کے ذمہ داران، متولیان، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد صرف 5 وقت کی نماز کے لیے ہے، یہاں دوسرا کام کرنا بالکل ممنوع ہے، منع ہے۔ مسلمانوں کی اسی سوچ نے مسجد کے کردار کو بالکل محدود کر دیا ہے، ایک گھروندہ بنا دیا ہے کہ جہاں مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھے، اس کے بعد جو چاہے باہر جا کر کرے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت اگر برقرار رہ سکتی ہے تو مسجد کے ذریعے سے رہ سکتی ہے۔ آپ اتفاق و اتحاد کا نعرہ لگاتے رہیے باہر، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے سائے کے ذریعے مسلمانوں کو متحد کیا تھا، تمام قبائل کو یکجا کیا تھا، وہ مسجد نبوی کا منبر و محراب تھا۔ غیر مسلم بھی آتے تھے مسجد نبوی کے اندر، غیر مسلموں کے وفود آیا کرتے تھے، آپ سے سوالات کرتے تھے، آپ سے باتیں کرتے تھے، فوج کے بارے میں کچھ ڈسکشن کرنا مقصود ہوتا تھا، مشاورت ہوتی تھی تو مسجد نبوی کے اندر ہوتی تھی۔ عدالت کے مقدمے سنائے جاتے تھے تو مسجد نبوی کے اندر سنائے جاتے تھے۔ آج کون ہیں، کتنے ہیں جو اپنے معاملات کو، اپنے خاندانی معاملات کو، اپنے ان کا جو فیملی لا ہے اس کے تعلق سے کتنے لوگ مسجد سے رجوع کرتے ہیں، صاف سرکاری عدالتوں کا چکر لگاتے ہیں۔ قصور ان کا بھی نہیں، وہ تو جانتے ہی نہیں کہ مسجد بھی یہ کردار ادا کر سکتی ہے۔ مسجد دعوت و تبلیغ کے لیے ہونی چاہیے، مسجد قرآن کے حلقوں کے لیے ہونی چاہیے، مسجد مسلمانوں کے سماجی وقار کو بلند کرنے کے لیے استعمال ہونی چاہیے، مساجد غیر مسلموں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد صرف 5 وقت کی نماز کے لیے ہے، نماز ہو جائے تالا لگا دو۔ بعض جگہوں پر یہی دیکھا گیا ہے، نماز بھی تالا لگا دیا گیا۔ فجر کی نماز ہو گئی، تالا لگا دیا، ظہر میں مسجد کھل گئی، ظہر کی نماز ختم ہو گئی، تالا لگا دیا گیا،
عصر کے وقت کھلتی ہے، 5 وقت تالا لگا رہتا ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکے جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مسجدیں اگر اپنا وہ رول ادا کرنے لگے جو رول ہماری مسجدیں تقریباً ابتدائی 3.5 صدیوں تک ادا کرتی رہیں، تو مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار دوبارہ بحال ہو سکتا ہے۔ مشہور مورخ علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ کی پہلی 350 صدیاں، اسلامی تاریخ کی پہلی 350 صدیاں یعنی 350 سال تک مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ تمام علوم و فنون کی تعلیم دی جاتی تھی۔ تمام علوم و فنون کی، صرف قرآن کی یا حدیث کی نہیں، جتنے بھی علوم ہیں جو آج بچے اسکولوں میں سیکھتے ہیں، وہ پہلے تمام علوم و فنون مسجدوں کے اندر ان کی تعلیم دی جاتی تھی، ان کے حلقے لگتے تھے۔ کہیں قرآن کا حلقہ لگا ہوا ہے، کہیں حدیث کا حلقہ لگا ہوا ہے، کہیں مسائل کا حلقہ لگا ہوا ہے، کہیں نحو صرف کا حلقہ لگا ہوا ہے، کہیں فقہ کا حلقہ لگا ہوا ہے، مختلف حلقے لگا کرتے تھے، اور انہی حلقوں کے ذریعے سے مسلمان تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ آج مسجدیں ہمارے ان حلقوں سے خالی ہیں، نماز پڑھتے ہیں سیدھے چلے جاتے ہیں، جو حلقے یہاں لگتے ہیں اس میں بیٹھتے نہیں ہیں، بے نیاز ہے، بے غرض ہے۔ ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو نمازوں کے لیے آگے بہت بڑی ہم نے قربانی دے دی کہ گھر سے چل کر مسجد تک آ گئے، بہت بڑی ہم نے قربانی دے دی۔ اب اس سے زیادہ ہم کیا قربانی دے سکتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے حلقوں کے اندر بیٹھیں، قرآن کریم کے حلقوں کے اندر بیٹھیں، نماز کی تصحیح کے جو حلقے لگتے ہیں اس میں بیٹھیں؟ اب اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ایک امت بنا کر یہاں سے گئے تھے، مسلمانوں کے ایک امت بنا کر گئے تھے، اور سارے مسلمانوں کو مسجد سے جوڑ کر گئے تھے۔ مسلمان جیسے جیسے مسجدوں سے دور ہوتے گئے اور مسجدیں ان کے سجدوں سے، نمازیوں سے خالی ہوتی گئیں، تو مسجد کا جو فائدہ سماج کو ملنا چاہیے وہ فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ ابھی کورونا کی وبا پھیلی تھی، لیکن جو سمجھدار لوگ تھے، صاحب بصیرت مسلمان تھے، انہوں نے مسجدوں کو خدمت خلق کے لیے کھول دیا تھا۔ نیچے نماز ہو رہی ہے، اوپر بیماروں کے لیے علاج ہو رہا ہے۔ ہمیں آپ کے سامنے یہ بات کہی جاتی تو مسجد کا توہین کر رہے، مسجد کا توہین کرنے والا ہے، مسجد کے بارے میں سمجھتا نہیں ہے، وہ درس دینے لگ جاتا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ احزاب میں یعنی غزوہ خندق میں جن کو تیر لگا تھا، اب وہ تیر ایسا تھا کہ وہی تیر ان کا جان لیوا ان کے لیے ثابت بنی، لیکن اس سے پہلے ان کا علاج چلتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کا خیمہ لگایا اور کہا سعد ابن معاذ اپنے قبیلے کے سردار ہیں، ان کا علاج مسجد نبوی میں ہوگا۔ ان کا ٹریٹمنٹ مسجد نبوی میں ہو رہا تھا۔ کتنے وفود غیر مسلموں کے آتے تھے مسجد نبوی میں، ان کا قیام ہوتا تھا، ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگتا تھا۔ جب وہ مسجد نبوی کے ماحول کو دیکھتے تھے، مسلمانوں کی عبادات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، مسجد کے نورانی روحانی ماحول کو دیکھتے تھے، تو وہ غیر مسلموں پر ان کا اثر پڑتا تھا، اس کا اثر قبول کرتے تھے اور اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ ہم نے اپنی مسجدوں کو صرف ایک معبد بنا لیا، عبادت گاہ۔ باقی ہماری مسجدوں کا تعلق سماج سے بالکل نہیں ہے، ہمارے مسجدوں کا تعلق سماج سے کٹ چکا ہے۔ آج اگر ایک غیر مسلم مسجد کے اندر داخل ہو جائے تو ہمارے چہروں پر کیسے تاثرات قائم ہوں گے آپ سب سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ مسجد سے مسلمانوں کے لیے ہے، غیر مسلم کیوں آئے، وہ تو ناپاک ہوتا ہے، جبکہ مسجد غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ ایسے ماحول، ایسے حالات بنائے جائیں، ایسے ماحول، ایسی فضا قائم کی جائے، ایسے پروگرام ترتیب دیے جائیں کہ جس میں غیر مسلم بھی آئیں، آپ کی عبادتوں کو دیکھیں،
آپ کے یہاں کے ماحول کو دیکھیں تاکہ ان تک اسلام کا پیغام، اسلام کی دعوت خاموش انداز میں پہنچ سکے۔ ضروری نہیں ہے کہ اسے جا کر سیدھے کہو کہ کلمہ پڑھ لو، اسلام قبول کر لو۔ آپ کے اعمال، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی یہ خاموش دعوت ہے، یہ خاموش تبلیغ ہے۔ اگر صحیح ہوگا تو وہ اثر قبول کرے گا، اور اگر صحیح نہیں ہوگا تو وہ اثر قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی مسجدوں کو 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ دیگر سماجی کاموں کے لیے، دینی کاموں کے لیے اسے وقف کر دیں، اور مسجد کے دائرے کو پھیلا دیں، وسیع کر دیں۔ یہ خدا کا گھر ہے، خدا کے بندے آئیں گے۔ خدا کا بندہ چاہے مسلمان ہو، خدا کا بندہ چاہے غیر مسلم ہو، خدا کا گھر ہے تو کوئی بھی آ سکتا ہے۔ یہ آپ کا گھر نہیں ہے کہ آپ جسے چاہیں وہی آئے گا، اور جسے نہ چاہیں وہ نہیں آئے گا۔ یہ خدا کا گھر ہے، بیوت اللہ ہے، تو یہاں خدا کے بندے آئیں گے۔ اور خدا کے بندے میں صرف آپ اور ہم نہیں ہیں، صرف مسلمان قوم نہیں ہیں، خدا کے بندوں میں ساری قومیں ہیں، تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں۔ تو مسجدوں کو ایسا ہونا چاہیے، اور ایسے بنا کر رکھنا چاہیے، اور ایسا ماحول اور ایسے فضا بنا کر رکھنی چاہیے کہ غیر مسلم کو آنے میں اس کے اندر ہچکچاہٹ پیدا نہ ہو، ہچکچاہٹ پیدا نہ ہونی چاہیے۔ ہم نے ساؤتھ انڈیا کی بہت سی مسجدوں کے بارے میں سنا کہ انہوں نے ایسے ایسے پروگرام اپنے یہاں رکھے، کہ انہوں نے غیر مسلموں کو اپنے یہاں بلایا، دعوت دی، انسانیت کے اوپر انہوں نے پروگرام رکھا، اپنی باتیں سنائی گئی، ان کی باتیں سنی گئی، اور جب نماز کا وقت ہوا تو مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ اس نماز کے نظام کو ان غیر مسلموں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، پچھلے میں خود جو ہے انہوں نے ملاحظہ کیا، اور اس کے بعد میں ان کے تاثرات لیے گئے کہ آپ کو کیسا لگا، آپ کے ہمارے مسجد کے ماحول آپ کو کیسا لگا۔ تو غیر مسلموں میں سے بہت سو کا یہ کہنا تھا کہ آج ہم پہلی بار مسجد آئے ہیں، ہمیں جو مسجد کے بارے میں بتایا جاتا تھا یہاں آ کر وہ ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی۔ یہاں تو انسانیت کی بات ہوتی ہے، ایک پالنے والے کی عبادت کی جاتی ہے، اور ایک انسان کے پیچھے سارے کے سارے اسی طرح وہ سارے اعمال کرتے ہیں جو ایک انسان یعنی امام جو کر رہا ہے۔ ایسا اجتماعیت، ایسا اتحاد تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ بہت اچھا لگا مجھے یہاں آ کے، یہ ان غیر مسلموں کے تاثرات تھے۔ آپ نے ان کو خدا رسول کی کوئی دعوت نہیں دی، لیکن آنے کی وجہ سے ان کی جو غلط فہمیاں تھیں وہ غلط فہمیاں دور ہو گئی۔ اب وہ جب جائیں گے، کہیں بھی جائیں گے، اپنے سماج میں جائیں گے، اپنے گھروں میں جائیں گے، تو وہ مسلمانوں کی مساجد اور مسلمانوں کے جو ہے کردار کو ان کے سامنے پیش کریں گے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ان کی مسجدوں کے اندر یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ لیکن اس کام کو ہم نے چھوڑ دیا، نمازوں کے لالے پڑھ رہے ہیں، نمازوں کے، تو دوسرے کام ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔